فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم معزز قارئین، آپ کی خدمت میں کتاب الکوثر فی تفسیر القرآن کی 10ویں جلد کے ساتھ ہم پھر آپ کے حاضر خدمت ہیں۔ یہ کتاب مولانا جناب محسن علی نجفی صاحب کی تصنیف و تالیف ہے، اور اس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ سورہ طارق صفحہ 124 جو ہے وہ بلینک پیج ہے، اور 125 صفحہ پر جو ہے سورہ طارق کا ٹائٹل پیج ہے۔ صفحہ 126 پھر بلینک ہے، اور صفحہ 127 پر سورہ طارق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام پہلی آیت میں واقع لفظ الطارق سے ماخوذ ہے۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی اور زمانہ نزول کا تعین نہیں ہو سکتا۔ سورہ مبارکہ کی نئی تخلیق کی طرف توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے کہ منکرین قیامت اعادہ حیات کس طرح ناممکن سمجھتے ہیں، جبکہ یہ انسان خود اس نطفے سے پیدا ہوا ہے جو انسان کے وجود میں بنتا ہے۔ تو کیا وہ خالق کائنات کے وجود میں بکھرے ہوئے ذروں سے اس انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، قسم ہے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے کی۔ اور آپ کو کس چیز نے بتایا رات کو چمکنے والا کیا ہے؟ وہ روشن ستارہ ہے۔ تشریح کلمات، طارق کے معنی راستے میں چلنے والا ہے، مگر عرف میں بالخصوص اس مسافر کو کہتے ہیں جو رات میں آئے۔ ستارے کو بھی طارق کہا جاتا ہے کیونکہ بالخصوص رات کو ظاہر ہوتا ہے۔ الثاقب، اتنا روشن کہ جس چیز پر اس کی کرنیں پڑیں اسے چھید کر پار گزر جائیں۔ تفسیر آیات، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور طارق کے ساتھ قسم کھانے کے بعد طارق ستارے کی اہمیت واضح کرنے کے لیے وہی محاورہ استعمال فرمایا جو ہر اہم چیز کے بارے میں استعمال فرمایا، جس میں وما ادراکا، کس نے آپ کو بتایا، اور آپ کیا جانے محاورہ ہے، جس میں مخاطب کو مراد نہیں لیا جاتا بلکہ مخاطب کو اس کا علم نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ رسول اللہ نہیں جانتے تھے کہ طارق کیا ہے نہایت نادرست ہے۔ عرب لفظ طارق ستارے کے لیے عام استعمال کیا کرتے تھے۔ نحنو بنات الطارق نمشی علی النمارق، ماں، یہ مثال کے طور پر یہ شعر دیا گیا ہے، اور آگے لکھا ہے ماں ادراکا کے بارے میں تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیے سورہ حاقہ۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی نفس ایسا نہیں جس پر نگہبان نہ ہو۔ تفسیر آیات، آیت میں ان نافیہ ہے اور لما اللہ کے معنی میں ہے، اور یہ آیت سورت کی ابتدا میں قسموں کا جواب ہے۔
یعنی قسم ہے آسمان کی اور ستارے کی، کوئی ایسا نفس نہیں جس پر نگہبان نہ ہو۔ ہر نفس پر نگہبان کا مطلب ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اعمال ثبت کر کے حفظ کرنے والا ہے، مگر یہاں نفس کی بات ہے، عمل کی نہیں۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے، حافظ سے مراد ہر حادثے سے بچانے والا موکل فرشتے ہیں، خصوصاً بچپن کی عمر میں، جیسے فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، یعنی ہر شخص کے آگے اور پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے پہرے دار فرشتے مقرر ہیں جو حق بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ آیت نمبر کا ریفرنس جو آ رہا ہے وہ ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 11۔ تیسری تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ نفس کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ نفس کو دوام حاصل ہے، یہ نفس وجود میں آنے کے بعد معدوم ہونے والا نہیں ہے، انسان کو دوام و بقا حاصل ہے، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے، انما خلقتم للبقاء للفناء۔ یہ دوسرا ریفرنس ہے جس کا ترجمہ ہے تم بقا کے لیے خلق کیے گئے ہو، فنا کے لیے نہیں۔ اور یہ ریفرنس جو ہے یہ آ رہا ہے غرر الحکم 2291۔ صاحب تفسیر المیزان اس جگہ فرماتے ہیں اس سے وہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے جو اعادہ حیات پر کیا جاتا ہے کہ انسان کا بعین ہی دوبارہ زندہ کرنا محال ہے، چونکہ جو دوبارہ زندہ ہوگا وہ بعین ہی پہلا انسان نہیں بلکہ اس کے جیسا انسان ہے، چونکہ پہلا انسان معدوم ہو گیا۔ جواب یہ ہوا کہ نفس انسانی معدوم نہیں ہوتا، چونکہ انسان کی شخصیت نفس سے محفوظ ہے، بدن سے نہیں۔ اگر مان لیا جائے کہ بدن معدوم ہو گیا، نفس معدوم نہیں ہوتا، تو انتہی اس کے بعد کی آیات میں ان مراحل کا ذکر ہے جس میں انسان کی شکلیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ بس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اچھلنے والے پانی سے خلق کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں سے نکلتا ہے۔ تشریح کلمات، دافق کے معنی صورت کے ساتھ بہنے کے ہیں، الترائب سینے کی پسلیاں۔ تفسیر آیات، منکر میعاد کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے وجود پر غور کرے کہ وہ خلقت کے کن مراحل سے گزر کر ایک تام الخلقت انسان بنا ہے۔ وہ اس حقیر اور ناتوان جرثومہ پدر اور تخم مادر سے وجود میں آیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں میں سے نکلتا ہے۔ ہم نے بلاغ القرآن کے حاشیے پر بعض اہل تحقیق کے حوالے سے لکھا تھا، صلب اور ترائب دونوں کا تعلق مرد سے ہے، چونکہ اچھلنے والا پانی مرد کی طرف سے ہوتا ہے۔ عورت کا تخم تو مقاربت سے پہلے تخم دان سے جدا ہو چکا ہوتا ہے، 5 دن تک انتظار میں رہتا ہے، اس اثناء میں مقاربت ہوئی تو حمل ٹھہر سکتا ہے۔ پھر ہم نے لکھا تھا، بہرحال یہ قرآن کا اعلان ہے جس کی حقیقت کا انکشاف آنے والی نسلیں کریں گی۔ بعد میں تفسیر المراغی میں بعد طبی ماہرین کا ایک مقالہ پڑھنے کا اتفاق ہوا تو پتہ چلا کہ قرآنی حقیقت کا انکشاف ہو چکا ہے۔ اس مقالے میں لکھا ہے، ماء دافق اچھلنے والا پانی مرد اور عورت دونوں کی طرف سے ہوتا ہے، چونکہ عورت کا تخم بھی تخم دان سے اچھلنے والے پانی کے ساتھ نکلتا ہے اور رحم سے پرے نالی میں جرثومہ پدر کا انتظار کرتا ہے۔ جرثومہ پدر
اور تخم مادر، دونوں کا سرچشمہ، دونوں کی غذا، دونوں کی تشکیل کا منبع صلب اور ترائب کے درمیان ہے، بالکل اسی طرح جیسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ تفصیل کے لیے تفسیر المراغی کی طرف رجوع کریں۔ إنه على رجعه لقادر، بے شک اللہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ تفسیر آیات، جو ذات اس حقیر پانی سے انسان کو خلق کرنے پر قادر ہے، اسے دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ ترجمہ، اور وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ گزشتہ آیت کے ساتھ یہ جو دلیل آ رہی ہے، اس کا ریفرنس ہے سورہ روم کی آیت نمبر 27 سے۔ يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، اس روز تمام راز فاش ہو جائیں گے، لہذا انسان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی نہ کوئی مددگار ہوگا۔ تفسیر آیات، نمبر 1، دنیا میں تو ستار العیوب ہے، کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے، لیکن دار الجزا میں بہت سے لوگوں کے راز فاش ہو جائیں گے۔ دعا میں ہے وَلَا تَفْضَحْنِي عَلَىٰ رُءُوسِ الْأَشْهَادِ۔ یہ دوسرا ریفرنس آ رہا ہے اس اوپر والی آیت کی دلیل میں، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے بھرے مجمع میں رسوا نہ کر، اور یہ ریفرنس ہے بحار الانوار کی جلد 94 صفحہ 228 سے۔ اور حضرت خلیل علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يَبْعَثُونَ۔ یہ تیسرا ریفرنس ہے سورہ شورى سے آیت نمبر 87، اور اس کا ترجمہ ہے اور مجھے اس روز رسوا نہ کرنا جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ آیت کے مطمع نظر میں کافروں کے ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو دنیا میں نیک اور صالح بن کر لوگوں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ وہ قیامت کے دن رسوا ہو جائیں گے۔ جب قیامت کے دن ان کا باطن فاش ہو جائے گا تو نہ تو کوئی قوت ان کی ہمدردی کے لیے موجود ہوگی اور نہ ہی کوئی مددگار آئے گا۔ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور دانہ اگانے کے لیے شق ہونے والی زمین کی۔ تشریح کلمات، الرجع بارش کو کہتے ہیں۔ تفسیر آیات، آسمان کی بارش اور زمین کی رویدگی کے ساتھ قسم کھا کر یہ بات واضح کرنا مقصود ہے کہ جس نے آسمان سے پانی برسا کر اور زمین کو رویدگی دے کر تمہاری زندگی کا سامان فراہم کیا ہے، اور جس سے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ إنه لقول فاصل وما هو بالهزل، یہ یعنی قرآن یقیناً فیصلہ کن کلام ہے اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ تشریح کلمات، الہزل کے معنی لا حاصل اور بے نتیجہ بات کے ہیں۔ تفسیر آیات، اعادہ حیات کے مظاہر پیش کرنے کے بعد فرمایا قرآن نے اعادہ حیات کے بارے میں جو اعلان کیا ہے وہ ایک فیصلہ کن اور حق و باطل کو جدا کرنے والا قول ہے، اور قرآن کا اعلان قیامت لا حاصل اور بے معنی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، بے شک یہ لوگ اپنی چال چل رہے ہیں اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ تفسیر آیات، مشرکین مکہ مٹھی بھر مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا ہر حربہ استعمال کر رہے تھے، ان کے خلاف تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں، اسلامی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے اپنی پوری طاقت خفیہ اور علانیہ استعمال کر رہے ہیں، اور ہر قسم کی بہتان تراشیوں کے ذریعے شبہات پیدا کرنے کی ہر کوشش کر رہے ہیں۔ نمبر 2، وَأَكِيدُ كَيْدًا، فرمایا
ان کی سازشوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بھی اپنی چال چل رہا ہے اور اپنی تدبیر کے ذریعے ان کی ہر سازش کو ناکام بنا رہا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یہ ریفرنس آ رہا ہے آیہ مبارکہ کا، جس کا ترجمہ ہے میں انہیں ڈھیل دوں گا، میری تدبیر یقیناً نہایت مضبوط ہے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، پس کفار کو مہلت دیں اور کچھ دیر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ تفسیر آیات: اے رسول، کافروں کو مہلت دو کہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر کے دیکھ لیں، اور ساتھ ساتھ اپنے جرم میں روز اضافہ کرتے چلے جائیں، نتیجتاً سخت ترین گرفت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لفظ رویدہ یعنی تھوڑا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نوید فتح ہے اور مشرکین کی نابودی کی پیشین گوئی ہے۔ چنانچہ زیادہ وقت نہیں گزرا، ان مشرکین میں سے کچھ مارے گئے اور کچھ طلقاء کا طوق گردن میں لے کر زندہ رہے۔ سامعین کرام، ہم الکوثر فی تفسیر القرآن کے صفحہ 132 تک کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ سورہ طارق کا اختتام ہو رہا ہے اور اب ہم اپنی یہ نشست بھی ختم کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔